بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ اردبیل شہر کی طرف کوچ کرتے ہوئے ایتاخ اور اشناس دونوں نے اپنے آگے تیز رفتار قاصد روانہ کر دیے تھے تاکہ وہ ان کی آمد کی اطلاع پہلے سے وہاں موجود عرب جرنیل ابو سعید محمد یوسف کو کر دیں، جو کہ ان قلعوں کی مرمت میں مصروف تھا جن پر حملہ آور ہو کر بابا خرمی اور اس کے سالاروں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ایتاخ اور اشناس کے آنے کی اطلاع پا کر عرب جرنیل محمد سعید نے قلعوں کی مرمت کا کام ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے اردبیل شہر کے نواح میں ایتاخ، اشناس اور اس کے لشکریوں کا بہترین استقبال کیا تھا۔ جس وقت دونوں لشکر آپس میں ملے اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا جس جگہ محمد بن سعید نے پہلے سے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر رکھا تھا وہاں ایتاخ نے بھی اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ آن کی آن میں محمد بن سعید کے لشکر کے ساتھ ہی ایتاخ اور اشناس کے لشکری بھی بڑی تیزی سے خیمے نصب کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر تک محمد بن سعید ایتاخ اور اشناس دونوں کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب وہ تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب ایتاخ نے محمد بن سعید یا ایک روایت کے مطابق محمد بن یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن یوسف میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آج لشکری پوری طرح آرام کر لیں، کل پورا دن بھی آرام کیا جائے گا۔ سورج غروب ہونے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے اور سمدان نام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے۔ میرے خیال میں جو قاصد میں نے اپنے آگے آگے بھجوائے تھے انہوں نے اس قلعے کا محاصرہ کرنے اور وہاں بابا خرمی کے ساتھی ریام کا خاتمہ کرنے کی وجوہات بتا دی ہوں گی۔ محمد بن یوسف مسکرایا اور کہنے لگا، ایتاخ میرے بھائی، ان قاصدوں نے تفصیل کے ساتھ مجھے بتا دیا ہے کہ یہ ساری کارروائی ایک بوڑھی خاتون کی نالش پر کی جا رہی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس کے مطابق ہم اس قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد یوسف جب خاموش ہوا تب ایتاخ نے پھر کہنا شروع کیا، ابن یوسف، میں یہ بھی پسند کروں گا کہ جب ہم اس قلعے کو فتح کر لیں تو وہاں تم اپنے لشکر کے ساتھ مستقل قیام کرنا اور وہیں سے نکل کر ان قلعوں کی مرمت کا کام سر انجام دیتے رہنا جو بابا خرمی نے تباہ و برباد کر رکھے ہیں۔ ایک طرح سے سمدان نام کے اس قلعے کو تم اپنا مرکز بنا لینا۔ میں نے وہ قلعہ دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بڑا مضبوط ہے اور چھوٹا موٹا لشکر اسے تسخیر بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہر صورت میں ہم نے اس قلعے کو اپنی گرفت میں لینا ہے، لیکن میرے بھائی کل اس قلعے کی طرف کوچ کرنے سے قبل میں ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کام آج ہی ہو جائے تو یوں جانو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ محمد بن یوسف نے بڑے غور سے ایتاخ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز وہ کون سا کام ہے؟ ایتاخ مسکرایا، پھر دھیمے لہجے میں وہ محمد بن یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن یوسف میرے عزیز بھائی، اردبیل شہر میں ایک پارسیوں کا سب سے بڑا عالم دین ہے، یوں سمجھ لو کہ پارسی اسے اپنا سب سے بڑا خیال کرتے ہیں، اس کا نام موبز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کچھ آدمی بھجواؤ جو اردبیل شہر کے محل وقوع سے واقف ہوں، وہ موبز کو میرے پاس لے آئیں، مجھے اس سے ایک انتہا درجے کا ضروری کام ہے۔ ایتاخ جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابن یوسف نے پوچھا، کیا اس کام کی نوعیت میں جان سکتا ہوں؟ ایتاخ تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا اور باری باری اشناس اور محمد بن یوسف کی طرف دیکھتا رہا، پھر رازدارانہ سے لہجے میں کہنے لگا، ابھی میں کام کی نوعیت کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا، وہ انتہائی اہم کام ہے اور اس میں کچھ لوگوں کی زندگی اور موت کا بھی سوال ہے۔ بس آج رات اس موبز نام کے پارسی
عالم دین کو میرے پاس لاؤ، میں ہر صورت میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت میں لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس کے پاس بہت سے راز ہیں، دوسرے کچھ لوگوں کی طرف سے اسے جان کا بھی خطرہ لاحق ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے آدمی بھیج کر آج شب اسے میرے پاس پہنچاؤ تو میں نہ صرف یہ کہ تمہارا شکر گزار ہوں گا بلکہ تمہاری طرف سے ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا۔ جہاں تک کام کی نوعیت کا تعلق ہے تو میں تم پر ہی اس کا اظہار نہیں کر رہا کہ جس مقصد اور جس کام کے تحت میں اس موبز نام کے پارسی عالم کو بلا رہا ہوں اس کام کی نوعیت سے اشناز بھی بے خبر ہے۔ یوں جانو کہ یہ ایک ایسا راز بھرا کام ہے جو میرے علاوہ فی الحال کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال وقت آنے پر سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس پارسی موبز سے کیا کام لینا ہے۔ ایتاخ کی اس گفتگو سے محمد بن یوسف مطمئن ہو گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی فکر مت کرو، میں ابھی تھوڑی دیر تک اپنے کچھ آدمیوں کو اردبیل شہر کی طرف بھجواتا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جو اردبیل شہر کے گلی کوچوں تک سے واقف ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر تک موز نام کے اس مغ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جواب میں ایتاخ نے مسکراتے ہوئے محمد بن یوسف کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، ایک کام تو طے ہوا، اب دوسرا کام یہ ہے کہ تمہارے پاس یقیناً کچھ طلایہ گرد نقیب اور مخبر ہوں گے جو ان سارے علاقوں سے واقف ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر تک ایسے مخبروں کو اپنے لشکر کے اطراف میں پھیلا دو تاکہ وہ بابق قرمی کے لشکروں پر نگاہ رکھیں اور ان کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ یاد رکھنا، بابق قرمی اور اس کے سالاروں کو میری اور اشناس کے اردبیل شہر کی طرف آنے کی اطلاع مل چکی ہوگی اور وہ ضرور ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کریں گے کہ ہم اردبیل شہر سے نکل کر آذربائیجان کے کوہستانی سلسلوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں، جن کوہستانی سلسلوں کے اندر ان کا سب سے بڑا مسکن ہے۔ اس لیے یہ کام بڑی تدبیر اور بڑی احتیاط سے کیا جانا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں روانگی سے پہلے امیر المؤمنین معتصم سے میری بات ہو چکی ہے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو اس بابق قرمی کے خلاف عنقریب حرکت میں آیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس کا قلعہ قمع کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے معتصم کے بھائی مامون رشید کے دور سے بغاوت اور خون خرابے کی ابتدا کر رکھی ہے۔ ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں کام آ چکے ہیں، اب اس کا خاتمہ ہر مسلمان پر فرض عین بن چکا ہے۔ گو بابق قرمی کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کی طرف سے بھی مدد مل رہی ہے۔ اس کے باوجود بابق قرمی کو ہمیں ہر صورت میں اپنے سامنے زیر کرنا ہے۔ محمد بن یوسف ایتاخ کے خاموش ہونے پر پھر بول پڑا، ایتاخ میرے بھائی فکر مت کرو، جہاں میں کچھ آدمی اردبیل کی طرف بھجواؤں گا وہاں میں اپنے انتہائی معتبر اور منتخب مخبروں، طلایہ گروں اور نقیبوں کو اپنی اس موجودہ لشکرگاہ کے اطراف میں پھیلا دوں گا، جو ہمیں اگر اس علاقے میں بابق قرمی کی نقل و حرکت ہے تو بر وقت ہمیں اس کی اطلاع کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایتاخ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، ابن یوسف، جن امور پر میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا وہ مکمل ہوئی۔ میرا خیال ہے اب اٹھو، ایک تو میں اپنے لشکر کے پڑاؤ کا جائزہ لوں گا اور دوسرا لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کریں۔ ایتاخ کے کھڑے ہونے پر اشناس اور محمد بن یوسف بھی کھڑے ہو گئے، پھر وہ اس خیمے سے نکل گئے تھے۔ رات شبنمی کرنوں کے پیراہن اور کوہر کے بادلوں کی ریدا اوڑے بڑی تیزی سے صبح کے نرم گیلے جھونکوں اور درے سحر کو چھونے کی خواہشوں میں بے ہنگم زہریلی ہواؤں کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ فضاؤں کے اندر نہ کوئی جگنو تھا، نہ چمک، نہ چنگاری، لگتا تھا جیسے روشنیوں کے بدن تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ہر طرف سنگسار دامنوں میں بکھری طلسمی فضاؤں جیسی خاموشی اور خود سے کوسوں دور سوچوں کی دہلیز پر اسیر حروف و آواز جیسی چپ تھی۔ ایسے میں ایتاخ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا گہری سوچوں میں غرق تھا کہ خیمے کے دروازے سے کسی کی آواز سنائی دی، ایتاخ میرے بھائی، کیا میں محمد بن یوسف اور اشناس اندر آ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آتش پرستوں کا وہ مغ ہے جس کا نام موبز ہے۔ ان الفاظ پر ایتاخ تڑپ کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، لپک کر دروازے پر آیا۔ دروازے پر اشناس اور محمد بن یوسف کے علاوہ ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہی آتش پرست موبز تھا۔ تینوں کو ایتاخ نے اندر آنے کے لیے کہا اور نشستوں پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ بیٹھ گئے
تب محمد بن یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق نے کہا، ابن یوسف، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم آج ہی رات موبس کو میرے پاس لے آئے۔ جس موضوع پر میں موبس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی نازک اور خطرناک ہے۔ اگر تم دونوں محسوس نہ کرو تو میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں آتش پرستوں کے معزز مغز سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایتاق کی اس گفتگو سے اشناس اور ابن یوسف دونوں مسکرائے، پھر ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اٹھے اور خیمے سے چلے گئے۔ ہاتھ کے اشارے سے ایتاق نے موبس کو قریب آنے کے لیے کہا اور اس کے پہلو میں جو نشست تھی اس پر ہاتھ مارا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ موبس اپنی جگہ سے اٹھا اور ایتاق کے قریب ہو بیٹھا۔ ایتاق کچھ دیر اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اچانک اس نے سوال داغ دیا، کیا تمہارا نام موبز ہے؟ اس کی گردن جھک گئی اور وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ہاں، میرا ہی نام موبز ہے۔ کیا تم حیدر بن کاؤس کو جانتے ہو جس کو افشین کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ ایتاق کے اس سوال پر اچانک اس موبز کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی طلب اور اس کے چہرے پر خوفناک سے سکتے جذبے ابھر آئے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ایتاق نے پھر اسے مخاطب کیا، میں دیکھتا ہوں افشین کا نام سن کر تم کسی قدر خوف زدہ ہو گئے ہو۔ تمہارا چہرہ بھی بدل گیا ہے۔ تمہیں فکر مند یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا نام ایتاق ہے۔ میں نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین معتصم کے لشکر میں سالار ہوں بلکہ اس کی سلطنت کا مشیر جنگ بھی ہوں۔ اس عہدے کے لحاظ سے افشین میرے ماتحت کام کرتا ہے۔ اگر تم اس کا نام سن کر کسی خوف اور خدشے کا شکار ہو گئے ہو تو اس خوف کو اتار پھینکو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں تم سے پوچھنے لگا ہوں اس کی خبر افشین کو ہو جائے گی یا وہ تمہارے خلاف کارروائی کرے گا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ میں تم سے افشین کے ہی متعلق پوچھوں گا، لیکن ساتھ ہی تمہیں یہ بھی ضمانت دیتا ہوں کہ افشین سے تمہاری حفاظت کا بھی بہترین اہتمام کروں گا۔ یہ بات بھی اپنے دل میں بٹھا کر رکھنا کہ میرے سامنے جھوٹ سے کام مت لینا، اس لیے کہ جو کچھ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایک طرح کی توثیق ہے، ورنہ میرے سوالوں کا جواب پہلے ہی مجھے کوئی دے چکا ہے۔ بس تمہاری جانب سے میں اس بات کی تصدیق اور توثیق چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولو گے تو میں تمہارے لیے افشین سے بھی زیادہ خوفناک اور زہریلا ثابت ہوں گا۔ اس کے بعد ایتاق نے عجیب بن انبسا کے وہ الفاظ موبس کے سامنے دہرائے جو اس نے افشین سے متعلق کہے تھے۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب بتاؤ افشین کیسا انسان ہے اور جو الفاظ میں نے تمہارے سامنے دہرائے ہیں کیا یہ درست اور ٹھیک ہے؟ ایتاق کی اس گفتگو سے موبس کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے سنبھالا، پھر کسی جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے وہ بول پڑا، امیر ایتاق، یہ افشین پل پل 100 روپ بدلنے والا وہ زہریلا ناگ ہے جو فی الفور بغاوت کا کینچل اتار کر نظر کو دھوکہ دینے کا کام کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ افشین سے متعلق جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ایک ہولناک معاملہ ہے۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، سچ کہوں گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سچ اگلنے کے بعد مجھے افشین زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر ایتاق مسکرایا اور کہنے لگا، شاید تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہوا۔ سن لو، جس طرح صحرا کی طرح خالی رات کو خداوند قدوس کے سوا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کا رخ بدل سکتا ہے، کہ جس طرح شیشے پر برستی بارش شیشے کا رنگ نہیں بدل سکتی، جس طرح راستوں پر دھول اڑاتی آندھیاں منزلوں کو بے نشان نہیں کر سکتی، اسی طرح میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ افشین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس سے، اس کے لواحقین، اس کے ساتھیوں سے تمہاری خوب حفاظت کروں گا۔ تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب بولو جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ درست ہے؟ موبس تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں ایتاق کی طرف دیکھتا رہا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایتاق نے اسے بولنے کے لیے کہا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کو لہراتے ہوئے اس نے تسلی بھی دی تھی، کہ جس پر موبس بول اٹھا، مسلمانوں کے امیر، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ یقیناً درست ہے۔ افشین بظاہر مسلمان ہے پر باطن میں وہ کٹر قسم کا آتش پرست ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ گردن مروڑے ہوئے جانور کا گوشت کھاتا ہے، بلکہ مجھے بھی وہ گوشت کھانے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے
کہ ذبیحہ پر گردن مروڑے ہوئے جانور کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اکثر وہ ہر چہارشنبے کے دن ایک سیاہ بکری تلوار سے مارتا تھا اور اس کے 2 حصے کرنے کے بعد اسے پاؤں تلے رونتا، پھر خود بھی کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اس نے ابھی تک مسلمانوں کی طرح ختنہ بھی نہیں کروایا۔ موبز جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے ایتاخ مزید اس کے قریب ہوا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، یہ خیال اپنے ذہن میں مت لانا کہ افشین تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے گا۔ اگر اس نے یا اس کے کسی بھی آدمی نے تمہیں ذرا برابر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ایتاخ ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایتاخ نے کسی کو آواز دی۔ اس آواز کے جواب میں ایک مسلح جوان بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاخ نے اسے مخاطب کیا، جلدی اشناس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ وہ مسلح جوان موڑا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ خیمے سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اشناس خیمے میں داخل ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایتاخ نے اسے جب اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تب وہ بیٹھا۔ ایتاخ بول پڑا، اشناس میرے بھائی، یہ جو شخص میرے پاس بیٹھا ہے یہ آتش پرست ہے، اس کا نام موبز ہے، اسے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جب تک اس مہم میں ہم مصروف ہیں تم اس کی حفاظت کا خوب اہتمام کرو۔ کچھ لوگ اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کی زندگی کے درپے ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دور میں یہ شخص ہمارے لیے انتہا درجے کا سود مند ثابت ہو سکتا ہے، اور میں اسے صحیح سلامت سامرا پہنچتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اپنا منہ ایتاخ اشناس کے کان کے قریب لے گیا اور اسے کہنے لگا، یہ انتہائی اہم شخص ہے، اس کی حفاظت کسی قیمتی اثاثے کی طرح کرنا، اور اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم سامراہ پہنچیں گے تو اسے زندان میں رکھنا۔ زندان میں بھی اس کی حفاظت کا خوب اہتمام کیا جائے گا۔ زندان میں اس کی حیثیت ایک اچھے اور قابل عزت مہمان کی سی ہوگی۔ اب تم اٹھو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر موبز کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاخ بول پڑا، میرے عزیز، تم میرے اس ساتھی سالار کے ساتھ چلا جا، جہاں یہ تیری ضروریات کا خیال رکھے گا وہاں تیری حفاظت کا بھی خوب اہتمام کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی موبز اٹھ کھڑا ہوا۔ اشناس اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگلے روز فجر کی نماز ادا کرنے اور صبح کا کھانا کھانے کے بعد جس وقت ایتاخ اپنی لشکرگاہ میں گھوم پھر کر لشکریوں کی ضروریات اور ان کی آسائش کا جائزہ لے رہا تھا، محمد بن یوسف اور اشناس دونوں سالار اس کے قریب آئے۔ ان دونوں کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاخ رک گیا۔ قریب آ کر محمد بن یوسف نے ایتاخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کل شام کے وقت ہی اپنے طلایہ گر اور اپنے ناظر لشکر کے اطراف بھی پھیلا دیے تھے۔ رات کے پچھلے حصے میں کچھ ناظر لوٹ کر میرے پاس آئے، لیکن اس وقت میں نے آپ کو جگانے کی زحمت نہیں دی۔ یہ جو ناظر آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ بابق قرمی کا ایک لشکر یہاں سے صرف 1 فرسنگ شمال مغرب میں موجود ہے۔ شاید بابق قرمی کو آپ اور اشناس اور آپ کے لشکریوں کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید آپ اور اشناس دونوں اس کے خلاف مہم جوئی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر اس نے ایک لشکر آپ دونوں سے نمٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو ناظر میرے پاس آئے تھے، جنہیں میں نے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا، ان کا کہنا ہے کہ بابا قرمی کا جو لشکر ہم سے نمٹنے کے لیے آیا ہے اس کی کمانداری ایک سپہ سالار اعلیٰ عصمت اور اس کا جرنیل طرح خان کر رہے ہیں۔ ابن یوسف کے اس انکشاف پر ایتاخ مسکرا اٹھا۔ شاید اس خبر نے اسے خوش کر دیا تھا۔ محمد بن یوسف کے بجائے اس نے آنے والے ناظروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیزوں، جو کام تم لوگوں نے انجام دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تم فی الحال یہیں اپنے خیمہ گاہ میں قیام کرو۔ میں ابن یوسف اور اشناس دونوں کو اپنے خیمے میں لے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں تم لوگوں کی ضرورت محسوس کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ طلایہ گر وہاں سے ہٹ گئے تھے، جبکہ ایتاخ ابن یوسف اور اشناس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تینوں خیمے میں داخل ہوئے، نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایتاخ نے کہنا شروع کیا، میرے عزیز بھائیوں، جو خبریں ہمارے طلایہ گر اور ناظر لے کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب ہمارے سامنے 2 محاذ ہیں،
ایک بابق قرمی کے سپہ سالار اعلیٰ عصمت اور دوسرے درجے کے سالار طرح خان کا اور دوسرا سمدان نام کے قلعے کا، کہ جس کے اندر بابق قرمی کا ایک اور سالار ریام نام کا ایک بہت بڑا لشکر لیے محصور ہے، اور وہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر جوان لڑکیوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور انہیں لونڈیاں بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں ان دونوں مہموں سے بیک وقت نمٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہی بابق قرمی کے سالار اعلیٰ عصمت اور اس کے سالار طرح خان کو سنبھلنے کا موقع ملے، اور نہ ہی دوسری جانب سمدان نام کے قلعے کے سالار ریام اور اس کے لشکریوں کو محتاط ہو جانے کا موقع مل سکے۔ اب جو لائحہ عمل دشمن سے نمٹنے کے لیے میں نے تیار کیا ہے وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، کہ اس میں اگر تم کسی قسم کی کمی بیشی چاہو تو تم دونوں کو اس کی اجازت ہوگی۔ سنو میں کیا چاہتا ہوں۔ ابن یوسف، جو لشکر میں لے کر آیا ہوں اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، 2 حصے میرے پاس رہیں گے، ایک اشناس کی سرکردگی میں کام کرے گا۔ اس طرح یہاں جو ہمارا پورا لشکر خیمہ زن ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک میرے پاس، ایک اشناس کے پاس، اور تیسرا محمد بن یوسف تمہارے پاس رہے گا۔ اب ہم ابتدا کچھ اس طرح کریں گے کہ لشکر کے 3 حصے بیک وقت یہاں پڑاؤ ختم کر کے کوچ کریں گے۔ جو ناظر تھوڑی دیر پہلے یہاں آئے تھے اور جنہوں نے بابق قرمی کے سالار اعلیٰ عصمت کے لشکر کی اطلاع دی ہے وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ کچھ دور تک ہم اس سمت جائیں گے جہاں بابق قرمی کے سالار اعلیٰ عصمت نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ ان کے نزدیک جا کر تم دونوں بیک وقت تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنا رخ بدلتے ہوئے میرے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے سمدان نام کے قلعے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاؤ گے، جبکہ میں آگے اس سمت بڑھوں گا جہاں عصمت نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اب تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ سمدان کے اس قلعے میں پہنچتے ہی تم دونوں قلعے کے جنوب اور مشرقی حصے میں بیک وقت حملہ آور ہونا۔ قلعے کے جنوبی حصے میں محمد بن سعید تم رہنا اور قلعے کے مشرقی حصے میں اشناس رہے گا۔ تم قلعے پر حملہ آور ہوتے ہوئے قلعے میں موجود حفاظتی لشکر کو اپنے ساتھ مصروف رکھو گے، نہ قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرو گے اور نہ ہی شہر پناہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گے، اور اگر دشمن شہر سے باہر نکل کر دونوں سے مقابلہ کرنا چاہے اور اگر وہ ایسا کر گزرے تو پھر حملہ آور ہو کر اسے کچل کر رکھ دینا۔ میرے خیال میں وہ ایسا کرنے کی جرأت و جسارت بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال تم دونوں سمدان میں جو بابق قرمی کا لشکر ہے اسے صرف اپنے ساتھ مصروف رکھو گے۔ اب میرا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ میں سیدھا عصمت اور طرح خان کا رخ کروں گا اور ان سے ٹکراؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد انہیں شکست دے کر پسپا ہونے اور بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ میں دور تک ان کا تعاقب نہیں کروں گا، ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کم کر دوں گا اور ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا میں قلعے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ ظاہر ہے میری آمد تک تم لوگ مشرق اور جنوب سے قلعے پر حملہ آور ہو چکے ہوں گے، جس کی بنا پر دشمن اپنی ساری لشکری قوت اور اپنی ساری توجہ کو قلعے کے جنوبی اور مشرقی حصے کی طرف ہی مصروف رکھے گا۔ میں اچانک شمالی حصے کی طرف آؤں گا۔ میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اپنے لشکر کے ساتھ رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر میں فصیل پر چڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں ایسا کر گزروں گا تو ظاہر ہے دشمن کی ساری توجہ میری طرف مبذول ہو جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ ہر صورت میں مجھے فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیں۔ اتنی دیر تک تم دونوں کو بھی موقع مل جائے گا۔ تم دونوں بھی رسوں کی سیڑھیوں سے شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم دونوں بھی شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یاد رکھنا قلعہ بہت جلد ہمارے سامنے سرنگوں ہو کر رہ جائے گا۔ دشمن کے جو لشکری فصیل پر ہوں گے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، پھر ہم تینوں شہر میں اتریں گے اور سمدان کے قلعے میں موت اور زندگی کا وہ کھیل کھیلیں گے جو کہ اس سے پہلے قلعے کے ان محافظوں نے دیکھا تک نہ ہوگا۔ اپنے لشکریوں کو ایک اور بات بھی بتا دینا، یہ بات میں اپنے لشکریوں کو بھی سمجھا دوں گا کہ جو قلعے کا حاکم ہے جس کا نام ریام ہے اس نے انگنت مسلمان خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، کچھ کو لونڈیاں بنا کر بھیجا ہے، جو زیادہ حسین ہیں انہیں بابق قرمی کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ اسے میں زندہ گرفتار کر کے سامراہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک خاتون ہے اور وہی اس ریام کی سزا تجویز کرے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایتاخ رکا، کچھ سوچا
اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب تم دونوں کو میرے اس لائحہ عمل کے خلاف کوئی اعتراض ہو یا تم دونوں اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہو تو بولو۔ اشناس اور ابن یوسف تھوڑی دیر تک مشورہ کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ مسکراتے بھی رہے۔ پھر محمد بن یوسف بول پڑا، ایتاخ میرے بھائی، دشمن پر حملہ آور ہونے کا جو منصوبہ آپ نے بنایا ہے وہ ہم دونوں کے لیے آخری ہے، نہ ہم دونوں اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایتاخ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ ایتاخ نے پھر انہیں مخاطب کیا، اگر ایسا ہے تو پھر چلو، لشکریوں کو کوچ کا حکم دیتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جو لشکر میرے اور اشناس کے ساتھ آیا ہے اس کی تقسیم کو عملی شکل دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں خیمے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر اردبیل کے نواح سے شمال مغرب کے رخ پر کوچ کر رہا تھا۔ جس جگہ بابا قرمی کے سالار اعلیٰ عصمت اور دوسرے سالار طرح خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، اس سے ذرا دور ایتاخ نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ پھر اس کے کہنے پر اشناس اور محمد بن یوسف اپنے اپنے لشکریوں کے ساتھ سمدان کے قلعے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ بابا قرمی کے سالار اعلیٰ عصمت اور طرح خان سے نمٹنے کے لیے ایتاخ آگے بڑھ گیا تھا۔ عصمت اور طرح خان کے سامنے جاتے ہی ایتاخ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ شاید وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور فی الفور عصمت اور طرح خان سے نمٹنے کے بعد وہ سمدان کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اشناس اور محمد بن یوسف سے جا ملنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب بابا قرمی کا سپہ سالار اعلیٰ عصمت اور دوسرا سالار طرح خان بھی ایتاخ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لشکریوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ دونوں لشکریوں کی صفیں جب درست ہو گئیں تب عصمت اور طرح خان نے حملے کی ابتدا کی، اس لیے کہ ان کا لشکر تعداد میں ایتاخ کے لشکر سے زیادہ تھا۔ اپنی عددی برتری کے بلبوتے پر عصمت اور طرح خان فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے لشکریوں کو لے کر وہ آگے بڑھے اور ایتاخ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ایتاخ جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، حملہ آوروں سے نمٹنے کا ہنر بھی جانتا تھا، شجاع اور دلیر تھا، اس نے عصمت اور طرح خان کے حملوں کو خوب روکا۔ اپنے لشکر کی حالت مستحکم کرنے کے بعد اس نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی، اور پھر وہ رگو پے کے ہر احساس، جسم کے ہر ریشے اور رقص میں مصروف رات کے حواس پر چھا جانے والی برفیلی چپتی ہواؤں اور سوچوں اور گمان میں ہر شے کو بے خواب کر دینے والے المیوں سے دوچار کرتی اولوں کی طرح، برستی نفرتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے آذربائیجان کے ان علاقوں میں تھکے تھکے رکے رکے لمحوں، سہمے سہمے راتوں اور ویران و سنسان کرتی رتوں کا ایک ناختم ہونے والا رقص شروع ہو گیا تھا۔ عصمت اور طرح خان کو امید تھی کہ وہ امیر المؤمنین معتصم کے لشکر کو تھوڑی دیر میں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن ایتاخ ان کے سامنے پتھر اور لوہے کی دیوار کی طرح جم گیا تھا، اور پھر جب جنگ نے طول پکڑنا چاہا تو خود عصمت اور طرح خان نے دیکھا کہ ان لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے رات کے بجھتے الاؤ اور محرومیوں کی دلدلوں اور لہو بھری کروٹوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ دوسری جانب ایتاخ اور اس کے لشکری کچھ اس طرح نئے ولولوں اور جوش کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے جس طرح امنگوں کی لپٹی خواہشوں کے اوپر درد کے طوفان امٹتے ہیں، جیسے موت و مرگ کے بادلوں کے اندر سے شوریدگی کے المناک عذاب اپنا نزول شروع کر دیتے ہیں۔ عصمت اور طرح خان نے جب دیکھا کہ ان کے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، تب انہوں نے اپنا آپ بچانے کے لیے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا، شکست قبول کر لی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایتاخ نے زیادہ دور تک ان کا تعاقب نہیں کیا، سامنے والے کوہستانی سلسلے تک ان کی خوب مار پیٹ کی، مزید ان کے لشکر کی تعداد کم کی، اور جب اس نے دیکھا کہ عصمت اور طرح خان دور نکل گئے ہیں اور اب پلٹنے والے نہیں، تب وہ پلٹا، ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر اس نے قبضہ کر لیا۔ سورج غروب ہونے تک اس نے اسی جگہ قیام کیے رکھا کہ جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اشناس اور محمد بن یوسف کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ سمدان نام کے اس قلعے کی طرف رخ کر رہا تھا۔ جس وقت ایتاخ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ
اس قلعے کے قریب پہنچا اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ فضاؤں کے اندر تاریکیاں چاروں طرف رقص کرنے لگی تھیں۔ سمدان کے قلعے کے اندر بابا قرمی کے سالار ریام کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا، جسے ابن یوسف اور اشناس نے جنوب اور مشرق کی طرف سے بار بار شہر کی فصیل پر حملہ آور ہوتے اور شہر کے محافظ لشکر پر یہی ظاہر کرتے کہ وہ شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس وقت یہ لشکری آگے بڑھتے ان کے پیچھے دوسرے لشکری شہر کی فصیل پر تیر اندازی کرتے تاکہ اوپر سے تیر برسا کر ان کے آگے بڑھنے والے اپنے ساتھیوں کو دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ ریام کے ساتھ اشناس اور ابن یوسف نے سورج غروب ہونے تک یہ کھیل جاری رکھا، اس لیے کہ انہیں عصمت اور طرح خان سے نمٹ کر ایتاخ کے اس قلعے کی طرف آنے کا انتظار تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایتاخ قلعے کے شمالی حصے کی طرف آ گیا۔ شہر کے ایک حصے کی نگرانی میں پڑاؤ کی ساری اشیاء اور گھوڑے رکھے گئے، جبکہ لشکر کا بڑا حصہ ایتاخ کی سرکردگی میں آن کی آن میں شمالی حصے پر رسوں کی سیڑھیاں ڈال کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سمت جو اکا دکا محافظ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک اور لشکر نمودار ہو گیا ہے اور انہوں نے رسوں کی سیڑھیاں ڈال کر بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تب وہ پریشان ہوئے اور دشمن کے شمال کی طرف آمد کا شور کرنے لگے۔ اور پھر جتنی دیر تک قلعے کے اندر سے یا جنوب اور مشرق کی سمت سے لشکری ان کی مدد کے لیے آتے، اس وقت تک ایتاخ اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر چڑھ چکا تھا۔ فصیل کے اوپر شمال کی جانب جو چند محافظ تھے ان کا اس نے خاتمہ کر دیا، اور اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اتر گیا تھا۔ چند دستوں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، لیکن لمحوں کے اندر ایتاخ نے ان کا خاتمہ کر دیا، اس لیے کہ سمدان کے قلعے کے اندر ریام کے پاس جو محافظ لشکر تھا اس کا بڑا حصہ جنوب اور مشرق کی سمت مصروف کار تھا، اور جتنی دیر تک شہر کے دوسرے حصوں سے کوئی ایتاخ اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کرنے پہنچتا، اس وقت تک ایتاخ اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی سمت پہنچ چکا تھا اور قلعے کا مشرقی دروازہ اس نے کھول دیا تھا، جس کے نتیجے میں اشناس بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور ساتھ ہی تیز رفتار قاصد ابن یوسف کی طرف بھجوائی اور اسے یہ حکم دے دیا کہ وہ جنوب کی طرف سے ہٹ جائے اور مشرق کی طرف آ جائے اور مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہو جائے۔ یہ صورتحال بابا قرمی کے سالار ریام کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک تھی۔ اس نے شمال اور مشرق کی طرف فصیل کے اوپر جس قدر اس کے لشکری تھے انہیں نیچے اترنے کا حکم دے دیا، اور جب تک وہ نیچے اتر کر شہر کے اندر موجود لشکر کے اندر آ کر وہ شامل ہوتے، اس وقت تک محمد بن یوسف بھی اپنے لشکر کے ساتھ مشرقی دروازے کے ذریعے ایتاخ اور اشناس سے آن ملا تھا۔ اس طرح قلعے کے اندر ہولناک جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ریام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مشرقی دروازے سے نکال باہر کرے، لیکن ایتاخ ابن یوسف اور اشناس اس کے لشکریوں پر لگاتار حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہو رہی تھی، اور اس طرح ریام کے بھاگنے والے لشکری گلی کوچوں کے اندر بھاگتے رہے۔ ایتاخ ابن یوسف اور اشناس کے لشکری ان کا تعاقب کرتے رہے، یہاں تک کہ قلعے کے اندر بابا قرمی کا جس قدر لشکر تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور ریام کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ قلعے پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ایتاخ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ شہر کو لاشوں سے پاک کیا گیا۔ اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس کے بعد اس نے اشناس سے کہا کہ وہ بابا قرمی کے سالار ریام کو اپنے سامنے لائی۔ اس وقت تک رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا۔ جہاں ایتاخ بیٹھا تھا اس کے ارد گرد چاروں طرف اس کے لشکریوں نے مشعلیں روشن کر رکھی تھیں۔ اشناس کے حکم پر چند مسلح جوان ریام کو پکڑ لائی اور اسے ایتاخ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ جلتی مشعلوں کی تیز روشنی میں چند لمحوں تک کھا جانے والے انداز میں ایتاخ ریام کو دیکھتا رہا، پھر کھولتے لہجے اور غراتے ہوئے انداز میں وہ ریام کو مخاطب کر رہا تھا۔ ریام، ہم مسلمان نیزے کی چمکیلی انی سے آزادی کی فصل بونے والے لوگ ہیں، دنیا کو مفتوح کرتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی وفاداری اور ایفائے عہد کرتا ہے تو ہم اس کے لیے خلوت گاہوں کو موسیقیت اور غنائیت سے بھی زیادہ دلکش، رحمت بھرے ابر کے ٹکڑوں سے زیادہ مہربان اور شفاف روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، لیکن
جو تمہارے بابق قرمی کی طرح شام و سحر کی ڈستی تنہائیوں میں اندیکھے اندیشے بن جاتے ہیں، ان کے لیے ہم فنا کی تحریریں رقم کرتی فضا اور موت بن کر کھیل جانے والا برق کا شرارہ بننے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ ایتاخ کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بابق قرمی کا سالار ریام بول پڑا۔ بابق قرمی کوئی عام آدمی نہیں جسے موم کی طرح جس طرف چاہے موڑ دیا جائے۔ وہ اپنے عہد کا بے غبار موسم ہے، خود اپنی ذات کا زاد سفر اور خود اپنی عکس جان سے اپنے راستوں کو چمکانے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ آندھیوں میں جلتا ایک چراغ ہے جسے تم اپنے اندھیروں میں اسیر نہ کر سکو گے، اپنے لمحوں میں قید نہ کر سکو گے۔ وہ تم لوگوں کی ہر دسترس سے باہر، تمہارے ہر دستے ہوس سے خارج ہے۔ ریام کی اس گفتگو کو ایتاخ نے خاصا پسند کیا تھا، تاہم وہ ضبط کر گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بے بصیرت مورکھ، بابق قرمی کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھے گا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس طرح بادلوں کی حرارت ہواؤں کی ان انگنت پرتوں میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح ہم ایک لا علاج زہر بن کر بابق قرمی اور اس کے ساتھیوں کی جسم و جان کی نیلی رگوں میں اتر کر رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایتاخ غصے میں دہاڑتا ہوا اٹھا اور پھر انتظار کیے بغیر طوفانی انداز میں ایتاخ آگے بڑھ گیا تو اس نے ایسا زوردار گھونسا ریام کے منہ پر دے مارا کہ رات کے وقت جلتی مشلوں کی روشنی میں سب نے دیکھا کہ ریام بل کھاتا ہوا فضا میں اچھلتا ہوا بڑی بے بسی سے دور جا گرا تھا۔ زمین پر اوندھے منہ پڑے ریام کی گردن پر اپنا دایاں پاؤں رکھا اور اپنا بایاں پاؤں اس کی دائیں ٹانگ کے گھٹنے کی جور پر جمایا۔ اس کی بائیں ٹانگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر اس زور سے کھینچا کہ ریام بلبلا اٹھا۔ درد کی شدت کے باعث ریام جب چیخ و پکار کرنے لگا تب ایتاخ نے ایک قہقہہ لگایا اور پھر کہنے لگا، جو لوگ ہم سے وفاداری اور ایفائے عہد کرتے ہیں ان کے لیے ہماری زبان نرم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو تم لوگوں کی طرح چراغوں کا شرارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہم عذابوں کا بسیرا اور تباہی کی آگ ثابت ہوتے ہیں۔ ایتاخ نے جب اور زور سے اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کی تب وہ مزید بلبلا اٹھا، منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا، میں یہ کام از خود نہیں کرتا رہا بلکہ یہ کام مجھ سے بابق قرمی کرواتا رہا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقیناً وہ میری گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ اس پر ایتاخ نے پھر قہقہہ لگایا، یہ برے کام تم سے بے غیرت بابق قرمی کرواتا رہا جسے تم تھوڑی دیر پہلے اپنے عہد کا بے غبار موسم اور خود اپنا ذات کا زاد سفر کہہ چکے ہو۔ ایسے خونی اور حیوانیت کے طلب رکھنے والے انسان کو تو زمین پر چلنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ان قریب تو دیکھے گا کہ بابق قرمی ہماری گرفت میں ہوگا، اس کی گردن ہوگی اور ہماری بلند ہوتی ہوئی تلوار۔ اور پھر ایتاخ پیچھے ہٹ گیا، اشناس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اشناس، اسے بھی گرفت میں لے لو، اسے حفاظت میں رکھو، یہ ہمارے ساتھ سام رہ جائے گا۔ اشناس نے کچھ مسلح جوانوں کی طرف اشارہ کر دیا جنہوں نے ریام کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ پھر ایتاخ نے ابن یوسف سے کہا، ابن یوسف، 3 روز تک میں اور اشناس اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے ساتھ قیام کریں گے، اور اس دوران تم اس قلعے کو مزید مستحکم کر لو، یہیں اپنے لشکر کو رکھو اور یہیں سے بابق قرمی نے جو بستیاں اور قلعے برباد کیے ہیں ان کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام شروع کر دینا۔ ابن یوسف نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور سمدان نام کے اس قلعے کی تسخیر کے بعد ایتاخ اور اشناس نے 2 روز تک وہاں قیام کیا تھا۔ پھر وہاں سے نکلے اور سامراہ شہر کا رخ کر رہے تھے۔